اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں جنہوں نے ہمیں زندگی دی ہے، اور اللہ ہی ہیں جو ہمیں موت دیں گے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نیند سے جاگا ہوں اور فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھا ہوں اللہ کے فضل سے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو نیند ہے یہ موت کی بہن ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں نیند دی جو موت کی جیسی ہے، اور ہمیں اب پھر سے زندگی بخشی جب ہم نیند سے اٹھے۔ انسان سوچے نا کہ کیسے انسان نیند کی حالت میں ایک موت جیسا تو پڑا رہتا ہے انسان، کہ انسان کو کوئی خبر نہیں ہوتی، بس مردے کو یہ ہوگا کہ مردے کو فکر ہوگی، اس کا ذہن کام کرے گا، کیونکہ اس کو سب دکھائی دے رہا ہوگا اس دنیا سے جانے کے بعد، آخرت کا منظر، فرشتوں کا آنا، حساب کتاب، سب کچھ۔ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے پھر سے اٹھنے کا موقع دیا، یہ دنیا دیکھنے کا موقع دیا۔ ابھی مہلت ہے، ہم آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انسان ذرا غور کرے نا، جو انسان یہ سنتے نہیں ہیں، جن کو بتایا جا رہا ہے آج کہ ایسے فلانا اللہ کے حکم ہے، ان پہ آپ چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی ہمیں دعوت دی ہے، کس چیز کا ہمیں حکم کیا ہے۔ جو انسان غور نہیں کرتا وہ اس حدیث کو غور سے سنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میری اور اس دین کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے اپنی قوم کے لوگوں کو یہ اعلان کیا کہ دیکھو، میں اس پہاڑ کے اس طرف ایک لشکر کو دیکھا ہے جو ہماری طرف آ رہا ہے، اور وہ حملے کے ارادے سے آ رہا ہے۔ جنہوں نے اس آدمی کا یقین کیا اور رات میں اس جگہ سے چلے گئے، وہ نجات پا گئے، اس لشکر سے بچ گئے۔ اور کچھ لوگ جنہوں نے یقین نہیں کیا، کہا ہاں یہ پاگل ہے، یہ فلانا ہے، ارے ایسے ہی کہہ دیا، وہ رات میں وہاں رہے، اور صبح ہوتے ہی فوراً اس لشکر نے اس پہ حملہ کیا، اور وہ سب لوگ برباد ہو گئے۔ میرے دین کی اور میری مثال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایسی ہے کہ جو میری بات مان لے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو میری بات سے اعراض کرے گا، انکار کرے گا، ٹال مٹول کرے گا، وہ پھنس جائے گا، وہ آخرت میں ناکام ہو جائے گا۔ آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے حکم کی اتنی ویلیو ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر اس دنیا میں کوئی اعلیٰ اور عظیم چیز نہیں ہے، کہ اللہ کا حکم جس کی زندگی میں ہوگا وہ تو سامنے دکھ رہا ہے کہ کامیاب انسان ہے۔ وہ تھوڑے میں، غریبی میں، فقیری میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں، اس کے ذہن میں سب سکون ڈالا ہے۔ تو انسان اب سوچے کہ انسان کو اللہ کی فرما برداری پہ زندگی بسر کرنی ہے یا اللہ کی نافرمانی پر۔ انسان کو خوب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے رکھی ہے، اور انسان اس اجازت کو سمجھتا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ یہ جو آج بڑے بڑے انفلوئنسر ہیں، ایکٹر ہیں، یہ بھی کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہماری فلم کامیاب ہو گئی۔ ذرا سوچے نا کہ یہ جو بے حیائی ہو رہی ہے یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ جو ننگا ناچ چل رہا ہے ہر جگہ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ اللہ کی مرضی ہو، بس اللہ نے اجازت دے رکھی ہے، میرے بندے تیرے پاس دو راستے ہیں، یا تو میرا حکم مان کے آ جا، یا پھر تو میرا حکم توڑ کے آ جا۔ اور میرا حکم مان کر تو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور اصل تو آخرت ہے، دنیا کی زندگی 50-60 سال کی ہے، اور عنقریب انسان کو موت آ جائے گی۔ اور آپ سوچیں نا کہ 50-60 سال کا کوئی گارنٹی ہے کیا 50-60 سال انسان رہے گا؟ تو بہت مختصر زندگی ہے، انسان غور نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان ہر لمحوں کے بارے میں سوال کرنا ہے کہ کیا کر کے آئے ہو، جوانی میں کیا کیا، مال دیا تھا اس کا کیا کیا، علم جو تم تک جو باتیں پہنچی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پہنچی تھی، قرآن پہنچا تھا، اس پر عمل کتنا کیا، اور مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور یہ جو نمازیں تھیں، نمازوں کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ تھا، اور حلال اور حرام میں تم کتنا فرق کرتے تھے۔ تو یہ سب باتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں آج، اس پر ہم غور نہیں کرتے، اس کی ہم فکر نہیں کرتے۔ یہ ہماری بہت بڑی نادانی ہے، یہ ہم غفلت کا کام کرتے ہیں۔
عنقریب اس غفلت اور اس نادانی سے پردہ ہٹ جائے گا جب انسان کو موت آئے گی اور اللہ کے سامنے پیشی ہوگی. اللہ کے فرما بردار اور نافرمان بندے کا الگ الگ مقام ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ جہنم اتنی گہری ہے کہ ایک پتھر کو پھینکا جائے تو 60 سال تک وہ گرتا رہے تب بھی جہنم کی گہرائی تک پہنچ نہیں سکتا. اور ایک دن جہنمیوں کی وجہ سے جہنم بھی بھر جائے گی. اور جنت اتنی بڑی ہے کہ اگر اس کے دروازے کا اندازہ لگایا جائے، اس کے دروازے کی ایک پٹی سے لے کر دوسری پٹی تک اگر چلنا شروع کرے تو 30 سال لگ جائیں. کچھ روایت میں 40 سال ہے، کچھ روایت میں 60 سال ہے. اور حضور نے فرمایا کہ ایک دن جنتیوں کے ہجوم، جو جنتی جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، وہ یہ دروازہ بھی بھرا ہوا ہوگا کہ ایسے جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بھی ہیں اس دنیا میں اور نافرمان بھی ہیں. جہنم بھی بھرے گی اور جنت بھی بھرے گی. بس انسان اس بات کی فکر کرے کہ میں کس راستے پر ہوں. کیا میں جنت کے دروازے پہ، کیا میں جنت کے دروازے کے راستے پر ہوں یا جہنم کے راستے پہ ہوں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آج ہمارے پاس موقع ہے اور انسان کو کوئی انسان یہ کہہ نہیں سکتا کہ کتنی دیر انسان دنیا میں باقی رہے گا. اس لیے ہم فکر کریں اس دنیا میں رہ کر تو انشاءاللہ ضرور بالضرور انسان امید لگا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہیں، رحم فرمانے والے ہیں. اور جو انسان نافرمانی میں زندگی بسر کر رہا ہے تو وہ اگر یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، کریم ہے، تو وہ اس کا غلط ڈیسیجن ہے اور وہ اس کا غلط خیال ہے. اللہ اس خیال سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی بہت مختصر ہے. آپ سے گزارش ہے آج سے ہی ارادہ کریں. نماز، اللہ کے حکم، حرام اور حلال کی تمیز ہم رکھیں گے انشاءاللہ. اور دنیا میں رہ کر سب چیزوں سے پہلے اللہ کے حکموں کو ترجیح دیں گے. دنیا چھوٹتی ہے، چھوٹنے دو. اور ہو ہی نہیں سکتا دنیا چھوٹے اللہ کے حکم پورے کرنے میں. ہو ہی نہیں، اللہ ہی دینے والے ہیں. تو کوشش کریں انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.